السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اس کو کیا پڑ گیا ہے کہ آج بھی ایپیسوڈ اتنی لیٹ آئی ہے۔ تو گائز آج میں نے ایپیسوڈ دوپہر میں ہی لکھ لی تھی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے دن میں ہی لکھ لیا تھا کہ میں رات کو ٹائم پہ ایپیسوڈ دوں گی۔ لیکن کیا ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری فرینڈ کی کال آئی، اور کال کرنے کے بعد میں اندر چلی گئی تھی ریکارڈ کرنے کے لیے۔ میں گئی بیٹھی ریکارڈ کرنے کے لیے ہی تھی، فون سائڈ پہ رکھ کر میں نے سوچا چلو لیٹ کے میں کرتی ہوں ریکارڈ، اور لیٹی میں کدھر کب بے ہوش ہو گئی مجھے خود ہی نہیں پتہ چلا، مطلب میں سو گئی تھی۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جاگی ہوں، اور جاگتے ہی میری مما کہتی ہیں آج تم نے ریکارڈنگ وغیرہ نہیں کی؟ میں نے کہا اوہ یار آج تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ پھر بس میں اپنا فون اٹھا کے دوسرے کمرے میں آ گئی ہوں تاکہ میں یہاں ریکارڈنگ کر سکوں۔ مجھے خود بڑا عجیب لگ رہا ہے، مطلب آج یہ اچانک کیا ہوا ہے، لیکن خیر کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو سوری فار لیٹ اگین روز کی طرح۔ تو اب میں کیا کہوں یار، آپ لوگ بھی عادت تو آپ لوگوں کو ہو ہی گئی ہوگی کہ اس بندی نے لیٹ ہی اٹھنا ہے تو لیٹ ہی کرنا ہے کام۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ ود آؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ جلدی جلدی پڑھیں گے ہم آج کی قسط تاکہ جلدی جلدی اپلوڈ بھی کر سکیں۔ تو مرمے کا احسان، قسط نمبر 16، تحریر عریج شاہ۔ وہ بہت آہستہ آہستہ اسے چھو رہا تھا، اس کے نازک سے وجود کو اپنی گرفت میں لیے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں کو وہ چوم رہا تھا، اس کی سخت گرفت میں اس کے نازک سے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے، جنہیں محسوس کرتے ہوئے وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے وجود کو اپنی گرفت میں قید کر رہا تھا۔ اس کا انداز اس وقت دنیا جہان کی نرماہٹ سمیٹے ہوئے تھا، آنکھوں میں چاہتوں کا جہان بسائے وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اپنے لبوں پر اس کی سخت گرفت کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو سختی سے میچے ہوئے تھی، جیسے کبھی نہ کھولنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ اس کے کندھے سے شرٹ کو سرکاتے ہوئے وہ اپنے لبوں سے اس کی دھڑکنیں مزید تیز کرنے کو تھا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے، مرم کی جان لبوں میں آ رہی تھی، اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا تھا۔ جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے غصے سے گھور کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اس طرح کی غلطی بھلا کون کر سکتا تھا؟ یہ تو اپنی ہی موت بلانے کے برابر تھا۔ اس وقت وہ اپنی زندگی کی سب سے عزیز و جان ہستی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اس طرح کی گستاخی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات رسل اور رفیل دونوں ہی جانتے تھے۔ تو پھر اس طرح سے دروازے پر دستک دے کر ڈسٹرب کرنے کا بھلا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھیں۔ اس کی قربتوں کو برداشت کرنا اس نازک سی لڑکی کے بس کی بات ہی کہاں۔ وہ کتنی بہادر تھی، وہ تو اسے کل رات اپنی باہوں میں لیتے ہی وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس نازک جان کا گزارا آسان تو ہرگز نہیں تھا، لیکن یہ تو قدرت کا فیصلہ تھا، جس نے اس شخص کو اس نازک سی لڑکی کی زندگی کا حصہ بنا دیا تھا، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی نے ساری عمر
اسے برداشت کرنا تھا، چاہے اب اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ شخص اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا اور وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا تھا۔ اب اس نے ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا تھا، مریم کو ہر طرح سے قبول کرنا تھا، اس کے ہر غلط صحیح کام کے ساتھ اسے ایڈجسٹ کرنا تھا۔ شاید اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ہر چیز کو قبول کر لے گی۔ اسے یقین تھا، اس کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ سوچوں میں مصروف تھا، جب پھر سے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ غصے سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے دروازے کے پاس آیا تھا۔ ارے صالح صاحب، آپ کیوں آئے ہیں؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو ڈسٹرب کرنے کا؟ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے یاور کو کھڑے دیکھا۔ اس کے جسم پر کل والے کپڑے ہرگز نہیں تھے، بلکہ اس وقت وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وائٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ اس نے بلو جینز پہن رکھی تھی، سر کے بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اپنی شرٹ کو کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے، کافی مہنگے جوتے اور کپڑے پہنے وہ ایک پرکشش نوجوان لگ رہا تھا۔ معاف کرنا، میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو بس اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ مریم کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ یہاں اندر آیا تو رسل اور رفیل دونوں باہر تھے۔ اس کے پوچھنے پر دونوں نے اسے اندر جانے کا اشارہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ دونوں قائصان کے حکم پر چلتے تھے، اور قائصان نے کہا تھا کہ مریم کا بھائی کبھی بھی کہیں بھی اس سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ مریم اندر کس لحاظ سے مصروف ہے، تو یقیناً وہ ایسی غلطی کبھی بھی نہ کرتے جس سے وہ قائصان کے غصے کا شکار ہوتے۔ تم جب چاہے یہاں آ سکتے ہو یاور، لیکن میرے خیال میں تمہیں باہر بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے تھا کہ تمہاری بہن اس وقت مصروف ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تو وہ کچھ کنفیوز ہوا۔ کس چیز میں مصروف ہے وہ پوچھے بنا رہ نہ سکا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے میں۔ ویسے فکر مت کرو، تمہارا دیا ہوا کام بھی وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ قائصان کے لبوں پر مسکراہٹ جھلک دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ میرا کون سا کام؟ وہ کچھ الجھا تھا، جبکہ اس کے الجھنے پر قائصان نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ ایکٹر بھی اچھا تھا، قائصان نے اندازہ لگایا۔ وہی کام جو تم اسے دے کر گئے تھے، شاید بھول گئے ہو۔ وہ اب تک اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں
اسے کوئی کام نہیں دے کر گیا تھا کائسان، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگا، تمہیں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، کائسان قاسمی کو کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ اندر آ جاؤ، اپنی بہن سے ملاقات کر لو، میرے سالے صاحب کے لیے چائے کا انتظام کرو۔ وہ ملازم سے کہتا، اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا خود باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ کچھ کنفیوز تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی دروازہ وہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کی بہن تھی۔ ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی رات میں کائسان کو اس کا کوئی راز بتا دے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کام میں اس کی مدد کرنے والی ہے۔ وہ تھوڑا سا خود غرض ہو گیا تھا، اپنی بہن کو اپنے مشن کے بیچ لا رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کی بہن کبھی اس کا راز کائسان کو نہیں دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر کائسان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا تو وہ اسے ختم کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ لیکن پھر کائسان کو کیسے پتہ چلا تھا کہ مریم یہاں کس مقصد سے ہے، یا کیا صرف وہ اندازے لگا رہا تھا، یا مریم نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ وہ آدمی چیل کی نگاہ رکھتا تھا، یقیناً وہ اپنے آس پاس موجود ہر انسان کو سمجھ سکتا تھا۔ اگر وہ اسے ایک ہی نظر میں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک آرمی آفیسر ہے، تو مریم کے بارے میں وہ کیسے نہ سمجھتا کہ وہ یہاں اسے کس مقصد سے چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ اپنی سوچیں پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوا، جو کب سے وہاں بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ یاور آیا تو ہم نے اس کو اندر بھیج دیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ یاور جب بھی آئے ہم اسے مریم سے ملاقات کرنے سے انکار نہ کریں۔ وہ جب چاہے اپنی بہن سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ وہ دونوں باہر تھے جب کائسان ان کی طرف آیا تو رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ جب چاہے اپنی بہن سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے، لیکن مجھ سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لینا کہ میں اسے ملنے کی اجازت دیتا ہوں یا نہیں۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور کائسان کی بیوی سے ملنے کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہو سکتا ہے۔ یہاں آئے وہ تو اس کو بتا دینا کہ آج کے بعد وہ جب بھی آئے تو 12 سے 3 کے درمیان آئے۔ باقی کا وقت مجھے میری بیوی کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کو باور کرواتا ہوا ڈبلیو کی طرف دیکھنے لگا تھا، جو اپنے پنجرے میں بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس وقت کتنا اداس ہے۔ یقیناً وہ اپنی ممی سے ایک ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس کی ممی ضرورت سے زیادہ بزدل نکلی تھی۔
اس نے سوچ لیا تھا کہ اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن وہ مریم کو اس بات کا احساس ضرور دلائے گا کہ ڈبلیو اس کی زندگی میں کتنا اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ مریم کی زندگی میں بھی ڈبلیو بہت اہمیت کا حامل ہو۔ وہ اس کے پنجرے کی طرف جاتے ہوئے ان سے باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈبلیو، میرا بچہ، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، تمہاری ممی ضرورت سے زیادہ بزدل ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم کیا ہو۔ وہ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی، لیکن آہستہ آہستہ اسے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو جائے گی، تمہیں سمجھنے لگے گی، تمہارے ساتھ وقت گزارنے لگے گی، اور تمہارے ساتھ کھیلے گی بھی، اور تمہارا بہت خیال بھی رکھے گی۔ بس اسے تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے، تمہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، اور یقیناً وہ اس کی ہر بات کو بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اداس تھا، اور اس کی اداسی کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت وہ اپنی ممی کے ساتھ کھیلنے کودنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کی ممی نے بے ہوش ہو کر اس کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا تھا۔ یقیناً وہ اپنی ممی کے بارے میں بہت کچھ سوچے ہوئے تھا، لیکن اس کی ممی نے بے ہوش ہو کر اس کی ساری امیدیں توڑ دی تھیں۔ قائزان خود بھی اس چیز کو نہیں سمجھا تھا۔ اتنی سی بات پر بے ہوش ہونے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ کل رات کے بے ہوشگی کو پھر تھوڑا بہت سمجھنے کو تیار تھا کہ وہ پہلی دفعہ اپنی بیوی کے پاس آ رہا تھا تو اس کی بیوی خوفزدہ ہو گئی۔ یقیناً ہر لڑکی کی طرح وہ بھی کافی پریشان تھی، لیکن وہ ڈبلیو سے کون سا پہلی دفعہ مل رہی تھی؟ کل رات اس نے اسے اس جنگلی بھیڑیے سے بچایا تھا۔ یقیناً وہ اس بھیڑیے کو دیکھ کر بے ہوش نہ ہوتی، لیکن اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اتنا بھی خوفناک نہیں تھا اس کا معصوم بچہ، بقول اس کے وہ بہت معصوم تھا۔ اس سے ڈرنے والی بھلا کیا بات تھی؟ وہ تو انہی کو ہی نقصان پہنچاتا تھا جنہیں نقصان پہنچانے کی اجازت قائزان کاظمی اسے دیتا تھا، اور اس وقت جتنا موڈ اس کا خراب تھا، اس کا دل تو چاہا تھا کہ وہ یاور کو ہی اس کے آگے پھینک دے۔ اتنے حسین لمحات وہ اس کے ساتھ گزار رہا تھا، کتنا خوش تھا وہ ان بیتے چند لمحوں میں، جب اس کے بھائی نے آ کر اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ یاور کی بے وقت انٹری اسے بہت بری لگی تھی، اور اس کا ارادہ بھی تھا کہ یاور کو وہ یہ بات سمجھائے کہ وہ جب چاہے اس گھر میں آ تو سکتا ہے، لیکن مریم سے ملنے کے لیے اسے قائزان سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ اپنی بہن سے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتا، اور ویسے بھی وہ کسی چیز سے انجان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یاور صبح صبح یہاں کیوں آیا ہے۔ یقیناً وہ یہی جاننے کے لیے آیا تھا کہ کل رات اس کے گھر میں کیا کیا نوٹ کیا ہے اس نے، یا قائزان نے اسے کیا کیا بات کہی۔ وہ قائزان کے گھر سے اسی کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے اپنی بہن کا استعمال کرنے والا تھا،
لیکن قائصان کا کوئی ارادہ نہ تھا اپنی بیوی کو ان سب چیزوں میں شامل کرنے کا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے لیے عزیز تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی محبت کو کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے دے گا۔ وہ مریم کو اپنے کسی کاروباری معاملات میں شامل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بہت معصوم سی تھی اور ان سب چیزوں سے وہ جتنی دور رہے اتنا ہی بہتر تھا، اور یہ بات وہ یاور کو بھی کلیئر کر دینا چاہتا تھا کہ مریم اس کے کسی معاملے میں اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، ابھی تو میں اس گھر کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پائی ہوں۔ فی الحال تو مجھے بس یہ پتا ہے کہ یہ کمرہ قائصان کا ہے اور اس کے ساتھ والا کمرہ رسل کا، اس سے اگلا کمرہ رفیل کا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آگے ایک اور کمرہ ہے جہاں پر 2 باڈی گارڈز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ گھر بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں نے ایک جانور بھی پال رکھا ہے جسے وہ ڈبلیو کہتے ہیں، اور وہ کوئی کتا یا بلی نہیں بلکہ ایک سفید رنگ کا چیتا ہے۔ کل رات اس چیتے نے میری جان اس جنگلی بھیڑیے سے بچائی تھی اور میرے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا میرے پیچھے اسی گھر کے اندر داخل ہوا تھا جب میں یہاں سے بھاگ کر گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قائصان نے مجھے بتایا کہ کل رات اس بھیڑیے سے مجھے بچانے والا یہی تھا۔ فی الحال مجھے کسی بھی چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا، صرف یہ پتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خاص کر قائصان کاظمی تو بہت ہی عجیب طرح کا انسان ہے۔ وہ مجھے زبردستی اس چیتے سے ملنے پر مجبور کر رہے تھے کہ میں وہاں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں یہاں کمرے میں تھی اور وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، کسی کو مارنے کا کہہ رہے تھے۔ بھائی، یہ لوگ قتل و غارت بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت عجیب ہے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو نا۔ وہ اس کے بازو کو تھامتے ہوئے بولی تھی جب اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں میرا بچہ، تجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں رہنا پڑے گا، کیونکہ اب تو اس انسان کی بیوی ہے۔ اور ہاں، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ہمیں ان لوگوں سے، ان معصوم لوگوں کی حفاظت کرنی ہے جن کا یہ قتل کرتے ہوئے ایک دفعہ نہیں سوچتے۔ ان کی زندگی کو برباد کرتے ہوئے لوگوں نے کبھی کسی کی زندگی کو برباد کرتے ہوئے ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا۔ تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں ختم کر چکے ہیں۔ قائصان کا ڈر ہی ان لوگوں کی زندگی ختم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تجھے میری مدد کرنی پڑے گی۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے بچانا ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کا شکار ہونے سے محفوظ رکھنا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے انصاف دلانا ہے جو ان کی وجہ سے دنیا چھوڑ گئے۔ ہمارے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہم نے نبھانا ہے۔
مشکل تو ہوگا لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں۔ وقت آ گیا ہے انسانیت کا فرض نبھانے کا، وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں کو سمجھنے کے باوجود بھی وہ بہت خوفزدہ تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتے کہ وہ شخص صرف اسے اپنی بیوی نہیں بنا رہا بلکہ اس سے اپنے حق بھی لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تو اس کے قریب آتا ہے اور اس کا قریب آنا ہی تو اس کی جان ہلکان کر دیتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سامنے وہ باتیں نہیں کر سکی تھی جو کائسان چاہتا تھا۔ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس آنا چاہتا تھا۔ کل رات تو اس کے ڈر نے ہی اس کے دماغ کو بری طرح بند کر دیا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا تھا اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر دوسرا جھٹکا صبح اسے ڈبلیو سے ملوا کر دیا گیا تھا۔ اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی سے کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ جو باتیں میں نے تجھے سمجھائی ہیں وہ ساری ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور جہاں تک بات اس کے تیرے قریب آنے کی ہے تو وہ تیرا شوہر ہے۔ میں تیرا نکاح روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکا کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں خدا کی رضا شامل ہے۔ تو اگر تجھے اس شخص کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا پڑے تو بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تیرا شوہر ہے، حق رکھتا ہے تجھ پر۔ اور ویسے بھی میری جان، ہم لوگ نفرت گناہ سے کرتے ہیں، گناہ گار سے نہیں۔ گناہ گار کہیں نہ کہیں مجبور ہوتا ہے۔ نہ جانے اس شخص کی بھی کیا مجبوریاں رہی ہوں گی، اور ویسے بھی کسی انسان کو راہ راست پر لانے سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے تجھے اس کام کے لیے چنا ہو۔ وہ اسے بہت گہری بات بتا رہا تھا، جبکہ وہ بس اسے سن رہی تھی۔ اس کی بات کو سمجھنا اس کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہو گئی ملاقات صالح صاحب یقیناً اپنی بہن سے ٹھیک سے مل لیے ہوں گے۔ وہ واپس جا رہا تھا جب کائسان کو آج پھر سے اس سفید چیتے کے ساتھ دیکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ ویسے ٹھیک سے اپنی بہن کو ٹریننگ نہیں دی تم نے جاسوسی کرنے کی۔ اسے کچھ نہیں آتا اس معاملے میں، وہ پوری نکمی ہے۔ یہ جاسوسی وغیرہ اس کے بس کا روگ نہیں۔ تم غلط انسان سے غلط کام کروا رہے ہو۔ اگر تمہارے لوگوں میں جاسوسوں کی کمی ہو گئی ہے تو میں انتظام کروا دیتا ہوں۔ وہ بہت سکون سے بول رہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کائسان، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اپنی بہن کو یہاں
اس وجہ سے چھوڑ کر نہیں گیا ہوں، اس لیے چھوڑ کر گیا ہوں کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس پر حق رکھتے ہو۔ یقیناً تم مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر ہرگز جانے نہ دیتے، اور اس معاملے میں میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خود اپنی بہن کا تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، تم پر بھروسہ کیا ہے۔ میں ہرگز تم دونوں میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ ہر بھائی کی طرح میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بہن اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہے۔ وہ بولے جا رہا تھا کہ وہ بس اسے سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اس بات پر میں یقین کروں گا؟ ویسے اس گھر میں ٹوٹل 18 کمرے ہیں۔ تم کمروں کی معلومات لینا چاہتے تھے نا؟ باقی تہہ خانے میں ایک بہت بڑا ہال ہے جہاں پر ہم نے تمہیں قید کیا تھا۔ اس ہال میں بہت سارے لوگوں کے لیے الگ الگ جگہ بنائی گئی ہے، بالکل کسی قید خانے کی طرح۔ وہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے گھر کے ثبوت، شاید تمہیں میرے خلاف ثبوت، تمہیں شاید میرے پرانے گھر سے مل جائیں گے، جو میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرا ڈبلیو وہاں پر پرسکون نہیں تھا۔ وہ زیادہ لوگوں میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ گھر آبادی کے بیچوں بیچ تھا، اسی لیے مجھے اسے چھوڑنا پڑا۔ اس گھر میں آئے مجھے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، تو یہاں سے کسی ثبوت کا ملنا تمہارے لیے آسان نہیں۔ اپنی جاسوسن سے کہو کہ اگر وہ کوئی بیچ کی معلومات لے کر تمہیں دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے اسے میرے پرانے گھر چلنا ہوگا۔ وہ بڑے مزے سے اپنی بات مکمل کرتا اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ یاور کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد وہ اس کی بہن کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ نہیں، مجھے کسی طرح کی معلومات نہیں چاہیے، نہ تمہارے بارے میں اور نہ ہی اس جگہ کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اپنی بہن پر میں کسی طرح کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا وہ مقصد نہیں تھا جو تم سمجھے۔ میں تو بس چھوٹی موٹی انفارمیشن چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو کائسان، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اس کی بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ بہت جلدی اس نے اپنی بات کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے سامنے ڈونٹ وری صالح صاحب، تمہارے اور میرے معاملے میں کبھی تمہاری بہن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا اور میرا معاملہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ میرا معاملہ محبت کا ہے۔ اور وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا تمہارا بھائی تم سے؟
وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازے کو اندر سے بند کر چکا تھا۔ اس کی اس حرکت کو اس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ بہت آہستہ سے بولی تھی کیونکہ وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اور پھر اس کے قریب آتے ہوئے وہ اس کے پیچھے رک گیا۔ وہ تم سے کیا پوچھ رہا تھا؟ کیا نہیں، مجھے سب پتہ ہے، ڈونٹ وری۔ اس کمرے میں کیا ہوتا ہے مجھے ہر چیز کا اندازہ ہے۔ خیر، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا آرمی والا بھائی تمہیں یوں ہی یہاں چھوڑ کر نہیں گیا نا؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے تمہیں یہاں کس مقصد سے چھوڑا ہے۔ میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم یہاں میری بیوی کے روپ میں ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں اس نے کس مقصد کے لیے وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور نہ ہی مجھے تمہاری طرف سے ہونے والے کسی نقصان سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ بس تم میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آتا اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کر چکا تھا۔ میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب اس نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ فی الحال میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اس وقت میں یہ لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تمہارے اور اپنے ان لمحات کو خاص بنانا چاہتا ہوں۔ کیا ہم ہر طرح کی فضول بات کو کل پر چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف پھیرتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ہمت دیکھنے لائق تھی۔ وہ اسے اپنے پاس آنے سے منع کر رہی تھی۔ مجھے وقت چاہیے، میں اتنا جلدی یہ سب کچھ۔ وہ جی میں کائزان نام ہے میرا، تم حق سے لے سکتی ہو جان، اور یہ وقت دینے جیسے فضول وقت برباد کرنے والی باتوں پر میں یقین نہیں رکھتا۔ شادی کو ارینج میرج سمجھو، اور ارینج میرج میں ہر چیز پر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سینے سے لگی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ میری بھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ایسے ٹائم ہی بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے۔ تو کل تو آپ نے بہت سارے لائک کیے تھے، تھینک یو سو مچ آپ کے بہت سارے لائکس کا، لو یو آل۔ اور آج بھی آپ سب نے لائک کرنا ہے، 1000 سے تو اوپر ہی لے کر جانی ہے۔ کل کی ایپیسوڈ میں ہوگا دھماکہ،
اور یقیناً آپ کو وہ ٹوسٹ اچھا لگے گا. تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. فی الحال سیریسلی یار میرے پیر پر کسی چیز نے کاٹا ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ کس چیز نے کاٹا ہے، لیکن وہ اچھا خاصا بڑا زخم بن گیا ہے. دعا کریں ٹھیک ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے. ابھی میں اتنی زیادہ وہاں پہ خارش ہو رہی ہے نا، لیکن مما نے مجھے منع کیا. مما نے کہا ہے خارش وغیرہ نہیں کرتے. اب جب میں ریکارڈنگ میں نے شروع کی تھی نا، تب کسی چیز نے آ کر مجھے کاٹا ہے اور اتنا بڑا سا نشان بن گیا. تو مما کہتی ہیں کہ اس پہ نا میں تمہیں کچھ لگا کے دیتی ہوں. وہ ٹیوب سی لگائی ہے، لیکن مجھے نا ابھی بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیوں، اب پتہ نہیں کیسے آرام آئے گا اس کا. خیر آپ لوگ ایپیسوڈ کو لائک کر دیجئے گا. ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.